ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میرے ایک دوست کے ماتھے پر کالا نشان ہے جو کہ اکثر نماز سے یا قدرتی ہوتا ہے. اسے کسی بندے نے کہا کہ یہ خراب علامت ہے اور زور دیتے ہوئے کہا کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو. اب ہمارا دوست کافی پریشان ہے، حالانکہ دیندار بندہ ہے. اس بارے میں آپ کی رائے درکار ہے. دیکھیں، یہ ماتھے پر نشان ہونا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ انسان کے ان اعضاء کو نہیں چھو سکے گی جو اس کے سجدے کے اعضاء ہیں. یعنی جن جن جگہوں پر سجدہ ہوتا ہے، یعنی ہاتھ ہیں، پیشانی ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بہت سارے سفید گھوڑے ہوں اور ان میں سے ایک گھوڑا ایسا ہو جس کے ماتھے پر کالا نشان لگا ہوا ہو اور اس کے گھٹنوں پر کالا نشان لگا ہوا ہو، تو کیا تم اس کو پہچان لو گے یا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم پہچان لیں گے. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو قیامت کے دن ان کے سجدوں کے نشانات سے پہچانوں گا. تو اس نشان کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کو انسان اپنا فخر سمجھ کر یہ سمجھ لے. اچھا، بعض اوقات یہ جو نشان ہوتا ہے یہ میل کچیل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی صحیح طریقے سے اپنے چہرے کو دھو نہیں رہا، یا باقی چہرے کو تو دھو رہا ہے، اس جگہ کو جس طریقے سے دھونا چاہیے اس طریقے سے وہ نہیں دھو رہا، جس کی وجہ سے وہ میل کچیل جمع ہوتی رہتی ہے، وہ کالا ایک نشان سا بن جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ماتھے پر نشان نہیں ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پہچانیں گے نہیں، یا اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہوگا اس کے چہرے پر اور اس کے اعضائے سجود پر قیامت کے دن یہ نشان ظاہر کر دیے جائیں گے. دنیا میں اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھ اور گھٹنوں پر سجدے کے نشانات ہوں یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ نشان ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی قدرتی طور پر ایک نشان موجود ہے اور وہ صفائی ستھرائی کا بھی اچھے طریقے سے خیال کرتا ہے اپنے چہرے کو بھی، اور اگر یہاں اس کے کوئی نشان ہے اس کو بھی وہ اچھے طریقے سے دھو لیتا ہے، اور اس کے باوجود کوئی قدرتی نشان رہ جاتا ہے، تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں. اور یہ جو اس کو کسی نے کہا ہے کہ یہ نشان اچھا نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے. شرعی نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی برانڈ کی کاپی بنا کر اپنی پروڈکٹ بیچنے کی کمائی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ جو برانڈ کی کاپی بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یا نہیں کہ یہ سیکنڈ کاپی ہے. جس طرح بہت سی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، آپ کو موبائل مل رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، اور خریدنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، بیچنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ کاپی ہے، یہ سیکنڈ کاپی ہے، یہ تھرڈ کاپی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس طرح کر کے بیچ رہے ہیں کہ بیچنے والا بھی بتا کے بیچ رہا ہے کہ بھائی یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ فرسٹ کاپی ہے، سیکنڈ کاپی ہے، اور خریدنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ اوریجنل برانڈ نہیں ہے بلکہ اس کی کاپی ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کا بنانا بھی جائز ہے اور اس کا بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کہ آپ ٹائٹل تو لگا رہے ہیں کہ اوریجنل برانڈ کا اور حقیقت میں ہے وہ کاپی، تو ایسی صورت میں اگر آپ برانڈ اس مقصد کے لیے یا اس نیت سے بنا رہے ہیں، یا وہ چیز ایسی ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ کاپی ہے، یا آپ بتائیں گے تو لوگ خریدیں گے نہیں، تو ایسی چیز کی کاپی بنانا بھی پھر جائز نہیں ہے، اور بیچنے والے کے لیے اس کو فرسٹ اوریجنل کہہ کر بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اور یہ وہی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا کہ جو آدمی مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، جو ملاوٹ کا کام کرتا ہے، یہ سارا اسی میں آتا ہے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے شرعی نقطہ نظر سے یہ کام بالکل جائز نہیں ہے اور حرام ہے. ہاں، اگر جو میں نے پہلی تفصیل عرض کی کہ اگر اس کے مطابق تفصیل بتا کر آپ بیچتے ہیں، خریدنے بیچنے والے کو پتہ ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے.